حسن صاحب، جس طرح سے مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور اگر بات کی جائے رمضان نگہبان پیکج کی تو اس میں مبینہ طور پر من پسند افراد کو جو ہے نوازنے کے الزامات لگ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک اچھا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور انہوں نے کئی جو ہے وہ اس میں اجلاس بھی کیے، معاملات کو مانیٹرنگ بھی کی، ہر پہلو سے انہوں نے جائزہ لینے کے بعد کوشش کی کہ ایک اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے لوگوں کی گھروں کی دہلیز تک جو ہے یہ راشن پہنچ جائے۔ لیکن جو بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری پنجاب بھی ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ میں نے دیکھا کام کرتے رہے، لیکن جو ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مختلف اضلاع کی، پنجاب کے دیگر اضلاع کی، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ بد نظمی دیکھنے کو ملی، ہنگامے دیکھنے کو ملے۔ کہیں تو ایسی جگہ پر تھی جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ تو بہت اچھی اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کر بنا کر آگے بھجواتے رہے اور مختلف ذرائع سے، اور پھر خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر مقامی کرتا دھرتا ہے ان کو مبینہ طور پہ ساتھ ملا کر ان کے کچھ معاملات 19-20 کر کے سب اچھا کی رپورٹ تو پہنچتی رہی، لیکن عملی طور پر اگر وہاں کا جائزہ لیں دیگر اضلاع میں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کا اضلاع میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو پریشان کن ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ من پسند افراد کو بھی نوازا جاتا رہا۔ اس پر ہم نے ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس آئے تو اس کی تحقیقات کی کہ ضلع لہیا میں جو کہ تقریباً لگ بھگ 52 کروڑ روپے کا ان کو راشن کا تقسیم کرنے کا ٹاسک ملا تھا، انہوں نے جو 3600 روپے کی کوٹیشن تھی، اب کوٹیشن جو 3600 کی تھی بلکہ اس پر جاتے یا اس سے نیچے کی طرف جاتے 3400 3500 پہ ایڈجسٹ کرتے، انہوں نے وہ چھوڑ کے 3810 والی کوٹیشن کو منظور کیا اور اس کو انہوں نے ٹھیکہ دے دیا۔ اس پر جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ جو وہاں کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ بنایا گیا تھا، جو کہ ڈی سی آر اس کو دیکھ رہے تھے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر دیکھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام اس کے خلاف تھے اور وہ چاہ رہے تھے کیونکہ یہ کوئی نیا بندہ ہے، ان کی طرف سے ترجمان نے موقف بھی دیا، وہ کہتے ہیں کوئی نیا بندہ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں لانا چاہتے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوانٹیٹی اور کوالٹی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خواب آ گیا کہ یہ کوالٹی پوری نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے لیکن ہمیں خدشہ تھا تو اس لیے ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، یعنی لگ بھگ کروڑوں روپے کا نقصان، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ضلع جہاں پر انہوں نے کیا۔ پھر اس سارے معاملے کی یعنی 52 کروڑ روپے کا لگ بھگ پروجیکٹ جو ضلع لہیا کو دیا گیا، جو انہوں نے نگہبان پیکج کے تحت لوگوں وہاں پہ گھروں میں تقسیم کرنا تھا، وہاں پر یہ انہوں نے کام کیا۔ اس طرح جو کمشنر کے پاس وہ صاحب درخواست لے کر گئے، حیران کن بات یہ ہے کہ سی ایم آفس میں انہوں نے درخواست دی اور پھر کیا ہوا، وہی کمشنر نے اپنی ٹیم کو بچاتے ہوئے اوپر نیچے کر کے سب اچھا رپورٹ آگے دے دی اور یہ کہا کہ یہ کیونکہ یہ اس نے 2022 میں ہم نے اس کو پروجیکٹ دیا تھا وہ بہترین طریقے سے کر سکا، جبکہ وہ پروجیکٹ میں نے جائزہ لیا وہ بھی بہتر ہے۔ خیر، یہ بھی ایک معاملہ چیز سامنے آئی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کہ اگر بندر بانٹ چلتی رہی اور دیگر اضلاع کا یہ ایک پنڈورا باکس کھل سکتا ہے۔ مہرین کے جس طریقے سے ٹھیکے دیے گئے، اور پھر دوسری بات جو مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی تھی کہ ہر صورت ان کی گھروں کی دہلیز پر پہنچے، وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لمبی لائنیں لگی ہیں، قطاریں لگی ہیں۔ خود مریم نواز شریف صاحبہ یہ بات تسلیم کر رہی ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ساتھ وہاں پر گئے تھے تو ہمیں تو باہر بلا کر لائن میں لگ کے ہمیں ملا، تو اس طرح کی ویڈیو میں ہم نے دیکھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک اوپر سے ڈائریکشن دے دینا، اسپیشل برانچ پر جو ہے مکمل طور پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا، یا کچھ جو مقامی عہدیدار ہیں ان پر اعتبار کر لینا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طرح غریبوں کا وہی ماضی میں چلتا رہا، جس طرح ہم نے 20 ارب روپے کی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا تھا، جو ایک الزام لگا تھا کہ پچھلے سال بھی آپ نے جو حکومت تھی اس وقت کہ انہوں نے کوئی بندر بانٹ کی ہے، تو اب تو ہمیں یہ ڈاکومنٹس دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی کچھ گڑبڑ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جس کی بات آپ نے کی تھی ریٹیلرز اور اس کی بات کہ ان کو ایک ٹیکس سسٹم میں لانے کے لیے وفاقی حکومت کام کر رہی ہے، دیکھیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ سب سے پہلے جنرل مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا۔ جب جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا، تجاویز آئیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلنے پر فوکس کیا، پھر مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی، لیکن اس سارے معاملے میں تاجر اور کچھ سیاستدان بیچ میں آ رہے آتے ہیں اور ہمیشہ سے اس پر جو ہے وہ اختلافات برقرار رہے۔ ایک میٹنگ مجھے یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جب آئی ایم ایف کے مطالبات سامنے رکھے گئے تھے تو وہ یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا،
لیکن اس میں یہ سامنے آیا کہ کیونکہ کچھ سیاستدان بھی جو تاجروں سے تھے اور پھر کچھ تاجر امپورٹنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھا امپورٹنٹ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک واقعی ایک مثبت پالیسی پر گامزن ہوتی دکھائی دے گی. یعنی اسٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے